السلام علیکم جی، میرا نام آمنہ نواز ہے، میں ماہر نفسیات ہوں اور صداقت علیم مری کی ڈائریکٹر ہوں۔ آج جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی نشے کا مریض ہوتا ہے اور اس کے گھر والے اسے بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا علاج کروائے اور مدد حاصل کرے ماہرین کی، تو کس طرح سے نشے کا مریض مختلف حربے استعمال کر کے اپنے علاج میں تاخیر کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کی توجہ اپنے علاج سے ہٹا کر اور موضوعات پہ لے کر جاتا ہے۔ جب بھی فیملی نشے کے مریض سے بات کرتی ہے کہ تم نشہ کر رہے ہو، تمہیں اس کا علاج کی ضرورت ہے، تمہیں یہ چھوڑنا پڑے گا، تو اکثر مریض آگے سے کچھ اس طرح کا جواب دیتے ہیں کہ جس سے وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نشے کا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں، یہ تو میں جب چاہوں میں چھوڑ سکتا ہوں، اور میری زندگی میں اور بہت سے اہم مسئلے ہیں جو اس وقت زیر غور ہیں اور میں ان پر سوچ بچار کر رہا ہوں۔ میرا کاروبار کا مسئلہ ہے، یا میرے کوئی شادی شدہ زندگی خراب ہو رہی ہے، مجھے کچھ نوکری ڈھونڈنی ہے، وہ میری زندگی میں زیادہ بڑے مسئلے ہیں۔ نشے کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، اور علاج کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ نشہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ اور طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھیں جو میری زندگی میں بہت بڑا مسئلہ ہے، میری تعلیم کا مسئلہ ہے، مجھے اپنا کوئی ذریعہ معاش ڈھونڈنا ہے، میں بہت اداس رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، مجھے اس کے حوالے سے کچھ کرنا ہے۔ نشے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کی طرف بالکل توجہ نہ دیں۔ بعض اوقات مریض سے جب نشہ چھوڑنے کی بات کی جائے تو وہ اپنی فیملی ممبرز کو کچھ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے ان کی توجہ مریض سے ہٹ کر ان کی اپنی ذات پر جانا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ نشہ کرتے ہیں، آپ اپنے علاج کا سوچیں، تو وہ اکثر اپنی بیوی کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہے اپنی بیوی کو کہ تم میری اوپر توجہ نہ دو، تم بچوں کا دھیان کرو، ان کی پرورش ٹھیک نہیں کر رہی ہو، گھر کا تم نے ماحول خراب کیا ہوا ہے، تم اپنے معاملات کو درست کرو، یا تم اپنے بھائی کو دیکھو، وہ بھی تو سگریٹ پیتا ہے، اس کو سنبھالو، تم میری فکر نہ کرو۔ اگر اس کے ماں باپ بات کرتے ہیں کہ تم نشہ کرتے ہو، اس کو چھوڑو یا علاج کرواؤ، تو تب بھی وہ کچھ ایسی باتیں ہی کرتا ہے جس سے گھر والے مریض کی اوپر توجہ نہیں دیتے، بلکہ وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ وہ اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے دوسرے بچوں کی طرف توجہ دیں، وہ بگڑ رہے ہیں، بہن کو دیکھیں، اس کے اوپر آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ میرے چھوٹے بھائی کو دیکھیں، وہ رات کو گھر دیر سے آنا شروع ہو گیا ہے، اس کی طرف توجہ دیں، وہ پڑھتا نہیں ہے۔ وہ اکثر اپنی طرف سے توجہ ہٹا کے تو باقی معاملات کی طرف ان کی توجہ دلاتے ہیں، جس سے گھر والے بہت ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنا دفاع کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ گھر والوں کو مریض کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ بھی تو غصہ کرتے ہیں، آپ بھی تو رات کو دیر تک جاگتے ہیں، آپ اپنی طرف توجہ دیں، اپنی صحت کی طرف توجہ دیں، میری فکر نہ کریں۔ تو یہ سارے جو حربے ہوتے ہیں، اس سے گھر والے جو اصل موضوع ہوتا ہے، یعنی مریض کے علاج کا موضوع ہوتا ہے، اس سے کچھ دیر کے لیے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور مریض کو کچھ اور وقت مل جاتا ہے نشہ کرنے کا۔ مریض بعض اوقات یہ بھی تاثر دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، وہ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ میں تو بہت سچ سچ بتا رہا ہوں کہ ہاں میں کبھی کبھار شراب پی لیتا ہوں، چرس پیتا ہوں، سگریٹ بھی استعمال کرتا ہوں، میں تو سچ بات بتا رہا ہوں، میں آپ سے کچھ چھپاؤں گا نہیں، لیکن میں اور کیا کروں، میری زندگی میں بہت سے مسئلے ہیں، میں بہت اپسیٹ ہوں، ٹینشن میں ہوں، میری زندگی میں میرے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، لوگوں نے مجھے بہت دھوکہ دیا ہے، لوگوں نے مجھے بہت میرا دل دکھایا ہے، تو اور میں کیا کروں۔ اور میں ویسے بھی میں آپ سے بات کرنا پہلے بھی چاہ ہی رہا تھا، اور میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ ہاں میں آج کل نشہ کرنے لگا ہوں، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، میں بہت جلد چھوڑ دوں گا، بس میں بہت ڈپریسڈ رہ رہا ہوں آج کل، اس وجہ سے میں نشہ استعمال کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ایک سچائی کا تاثر ہے جو گھر والوں کو مریض دیتے ہیں کہ میں تو سچ بول رہا ہوں، آپ سے کبھی کچھ چھپایا نہیں ہے، اور جو بھی کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، تو جب آپ یہ تاثر دیتے ہیں گھر والوں کو تو ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا، غلط کام کرتا تو چھپا کے کرتا، یہ تو ہمارے سامنے کر رہا ہے، لہٰذا اور کہہ بھی رہا ہے کہ وہ نشہ چھوڑ دے گا، لہٰذا کیوں نہ ہم اسے کچھ وقت دیں کہ یہ خود سے نشہ چھوڑنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے گھر والوں کی توجہ کچھ دیر کے لیے مریض کے نشہ کرنے سے ہٹ جاتی ہے اور مریض کے علاج میں مزید تاخیر ہو جاتی ہے۔ مریض سے جب گھر والے علاج کروانے کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ بھی حربہ استعمال کرتا ہے کہ وہ کچھ وقت مانگتا ہے، یعنی ٹائم بائے کرتا ہے اپنے گھر والوں سے کہ مجھے 1 ماہ کا ٹائم دے دیں، مجھے 2 ماہ کا ٹائم دے دیں، بس یہ گرمیاں گزر جائیں، یہ سردیاں گزر جائیں،
میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، مجھ پہ آج کل کام کا بہت زیادہ برڈن ہے، تو میں ذرا ان سارے کاموں کو سمیٹ لوں، مجھے کچھ وقت دے دیں تو پھر میں نشہ چھوڑ دوں گا. یا وہ یہ کہتا ہے کہ بس میں آہستہ آہستہ نشہ کم کر ہی رہا ہوں، میں چھوڑ ہی رہا ہوں، تو آپ مجھے تھوڑا وقت دے دیں، اتنی جلدی نہ کریں میرے علاج کی، میں بہت جلد آپ کو نشہ چھوڑ کر دکھاؤں گا. اب یہ جو ٹائم بائی کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے، یہ گھر والوں کو تھوڑی دیر کے لیے مطمئن کر دیتی ہے کہ اچھا اس نے ہم سے ٹائم مانگا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو ٹائم دے دیتے ہیں، اور وہ کہہ جو رہا ہے کہ وہ کچھ عرصے میں نشہ چھوڑ دے گا تو ہمیں اس کو ایک چانس دینا چاہیے. اور جب مریض اس چانس کے اوپر بھی پورا نہیں اترتا اور ٹائم بائی کرنے کے بعد بھی وہ نشہ نہیں چھوڑتا، تو وہ مزید کوئی اگلی تاریخ دے دیتا ہے کہ اچھا وہ اس وجہ سے کوئی نہ کوئی وجہ بتا دیتا ہے کہ اس وجہ سے میں نشہ نہیں چھوڑ سکا، آپ مجھے ایک اور موقع دیں اور میں آپ کو نشہ چھوڑ کے دکھاؤں گا، لہٰذا علاج کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح سے ٹائم بائی کرتے کرتے کئی مہینے اور سال گزر جاتے ہیں، لیکن مریض نشہ نہیں چھوڑ پاتا کیونکہ اصل میں اس کو علاج کی ضرورت ہے. لیکن گھر والے اسی تاثر میں رہتے ہیں کہ یہ جب کہہ رہا ہے کہ وہ نشہ چھوڑ دے گا تو یقیناً چھوڑ دے گا، اور اگر وہ نہیں چھوڑ پا رہا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہر دفعہ کوئی وجہ آ جاتی ہے، کوئی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ نشہ چھوڑ نہیں پاتا، ورنہ وہ کب کا چھوڑ چکا ہوتا. ایک اور طریقہ ہے جو اکثر مریضوں کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مریض اکثر اپنے گھر والوں کو کسی سہانے خوابوں میں یا ڈراؤنے خوابوں میں رکھتا ہے. یعنی مریض اپنے گھر والوں کو ہمیشہ فیئر اینڈ فینٹیسی کے گورکھ دھندے میں رکھتا ہے. یعنی وہ کبھی تو گھر والوں کو کہتا ہے کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں نشہ چھوڑ دوں گا، میں اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کروں گا، اور جو آپ چاہتے ہیں ویسا ہوگا، میں ویسا بنوں گا جیسا آپ چاہتے ہیں. تو بعض اوقات وہ کسی فینٹیسی میں رکھتا ہے اپنے گھر والوں کو، بہت سے سہانے خواب ان کو دکھاتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سب کچھ اچھا ہو جائے گا اور میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اور دوسرا طریقہ جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ فیئر کا ہے، یعنی خوف دلانا، کوئی ڈرانے سے خواب دکھانا گھر والوں کو کہ اگر آپ نے میرے ساتھ زیادہ زور زبردستی کی یا زبردستی مجھ سے نشہ چھڑوانے کی کوشش کی یا مجھے علاج میں لے کے جانے کی کوشش کی یا مجھے بہت زیادہ فورس کیا کہ تم اپنا علاج کرواؤ، تو یہ اچھا نہیں ہوگا اور میں اس سے بھی زیادہ نشہ کروں گا، پہلے سے زیادہ نشہ کروں گا، یا میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، یا میں گھر چھوڑ دوں گا، یا میں خودکشی کر لوں گا، میں خود کو مار دوں گا، خود کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اس طرح کی بہت سارے ایسی دھمکیاں ہیں جو گھر والوں کو مریض دیتے ہیں کہ آپ نے اگر میرے علاج کا سوچا تو اچھا نہیں ہوگا. تو یہ جو کمبینیشن ہے فیئر اینڈ فینٹیسی کا، کہ کبھی وہ گھر والوں کو بہت سارے سہانے خواب دکھاتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، سب اچھا ہو جائے گا، میں کوشش کر رہا ہوں، اور کبھی وہ ڈراتا ہے. تو اس کا جو کمبینیشن ہوتا ہے فیئر اینڈ فینٹیسی کا، گھر والوں کے لیے وہ کافی تکلیف دہ ہوتا ہے. کبھی وہ اس کا یقین کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کبھی وہ اس سے خوف زدہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے کوئی کوشش کی اس کے علاج کی تو کہیں وہ کوئی بہت ہی بڑا قدم نہ اٹھا لے. اور اس کمبینیشن کی وجہ سے گھر والے مریض کے علاج میں تاخیر کرتے رہتے ہیں، کبھی امید سے کہ ایک دن آئے گا کہ وہ نشہ چھوڑ دے گا، اور کبھی اس خوف سے کہ اگر ہم اس کا علاج کروائیں گے تو وہ کہیں اس سے بھی زیادہ نشہ نہ کرے. اور یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے مریض کے علاج میں تاخیر ہوتی رہتی ہے. مریض کے گھر والے اس کو اکثر بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ اس وقت جو بھی مسئلے ہو رہے ہیں، تمہاری صحت خراب ہو رہی ہے، تمہاری تعلیم حرج ہو رہی ہے، تمہاری کاروبار میں یا تمہاری نوکری متاثر ہو رہی ہے تمہارے نشے کے استعمال کی وجہ سے، تو تمہیں نشہ چھوڑنا چاہیے، تمہیں علاج کروانا چاہیے. نشہ جو ہے وہ سارے مسئلوں کی جڑ ہے. جبکہ دوسری طرف مریض سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو مریض یہ کہتا ہے کہ نشہ تو اصل میں میرے مسئلے کا حل ہے. نشہ تو مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اور میں اتنا ٹینشن میں ہوں، تو نشہ تو مجھے اس ٹینشن سے نکالتا ہے. یا اگر میری بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے تو وہ نشہ کرنے کی وجہ سے نہیں چلی گئی، بلکہ میں تو نشہ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں اس کو بہت یاد کرتا ہوں اور میں بہت ٹینشن میں ہوں کہ میرا گھر خراب ہو رہا ہے اور کہیں میرا گھر رشتہ ٹوٹ نہ جائے. تو میں تو اس لیے نشے کا استعمال کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ذرا کام ڈاؤن کرتا ہوں یا سیٹل ڈاؤن کرتا ہوں. گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو جتنے تمہارے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں یہ نشے کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور نشہ ہی اس فساد کی جڑ ہے. جبکہ مریض یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایکسیڈنٹس نشے کی وجہ سے نہیں ہو رہے، کسی اور کا قصور تھا، نشہ تو ایکچولی مجھے ریلیکس کرتا ہے. سو پرابلم ایکچولی مریض کو نشہ نہیں لگتا. گھر والے نشے کو مسئلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مریض کی نظر میں نشہ جو ہے وہ مسئلے کا حل ہوتا ہے. اور بہت سارے فیملی ممبرز اس
غلط فہمی میں بہت عرصے تک رہتے ہیں کہ مریض نشہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ڈپریشن میں ہے، اور ڈپریشن کے حل کے لیے وہ نشہ کرتا ہے، یا اس کو رات کو نیند نہیں آتی تو اس لیے وہ سونے کے لیے نشے کا استعمال کرتا ہے. تو ان کو بھی یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید نشہ مریض کو کوئی سلوشن دے رہا ہے، مریض کو کوئی ریلیف دے رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ نشہ مسئلوں کی بہت ساری جڑ ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کو مریض یہ تاثر دیتا رہتا ہے کہ نشہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ نشہ تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ جو میری زندگی میں جو مسئلے ہیں تو میں اس سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ریلیف لینے کے لیے یا تھوڑا اسکیپ لینے کے لیے میں نشے کا استعمال کرتا ہوں. تو ایکچولی تو یہ مجھے ہیلپ کر رہا ہے. تو یہ وہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے گھر والوں کو لگتا ہے کہ ہاں نشہ اس کو ایکچولی اتنا نقصان شاید واقعی نہیں کر رہا. مریض کے گھر والے جب اس سے علاج کروانے کی بات کرتے ہیں تو مریض کچھ ایسے جملوں کا بھی استعمال کرتا ہے کہ جس سے گھر والے مریض کے علاج کرنے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں یا تھوڑا تاخیر کر دیتے ہیں. جیسے کہ مریض سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ میں بیچارہ میری زندگی میں بہت زیادہ دکھ میں نے اٹھائے اور میرے حالات بہت خراب ہو گئے، میں نشے پہ لگ گیا. آپ میرے دوستوں کو دیکھیں، میرے کزنس کو دیکھیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، اچھی کام کاج کر رہے ہیں، نوکریاں مل گئی ان کو، شادی شدہ ہیں، اور مجھے دیکھیں میرے کتنے برے حالات ہیں. اگلے ہی جملے میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ ان سارے حالات کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے آج میری زندگی اتنی خراب ہے، بہت زیادہ برے حالات میں ہوں، میں نشے میں پڑ گیا ہوں. سو اس سارے کا قصور آپ لوگوں کے اوپر ہے. اس سے ان گھر والوں کے اندر ایک گلٹ پیدا ہوتا ہے، اور اگلا جملہ مریض ان کو یہ کہتا ہے کہ کیونکہ اب آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے میری زندگی آج اس مقام تک پہنچی ہے، لہٰذا اب پھر پرائز پے کریں، اب بھگتیں، اب خبردار جو آپ نے میرے علاج کا سوچا اور اس بارے میں آپس میں کوئی بات چیت کی یا میرے سے بات کرنے کی کوشش کی. اور آخری جملہ جو وہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ویسے میں خود سے تو کوشش کر ہی رہا ہوں کہ میں نشہ چھوڑ دوں، میں بہت جلد نشہ چھوڑ دوں گا. تو یہ جو چار باتیں اکٹھی جب مریض کرتا ہے تو ان کا کمبینیشن میں جو ان کا ایک کمبائنڈ افیکٹ ہوتا ہے اس کے فیملی ممبرس پہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ گھر والے مریض پہ ترس بھی کھاتے ہیں کہ اس کے کتنے برے حالات ہیں. گھر والے گلٹ میں بھی چلے جاتے ہیں کہ اچھا شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہمارا قصور ہے کہ یہ آج نشے کا استعمال کرتا ہے، جس سے وہ کچھ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسا کریں کہ اچھا اگر ہمارا قصور ہے تو کچھ تلافی کر دیں کہ جس سے یہ ایسا سوچنا چھوڑ دے. اور ساتھ ہی وہ جب مریض دھمکی دیتا ہے تو پھر وہ خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے اس کے علاج کا سوچا تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ بہت برا ہوگا. آخری بات جب وہ کر دیتا ہے کہ میں ویسے ہی نشہ چھوڑنے والا ہوں، خود سے بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں چھوڑ ہی دوں، تو اس سے ان کو ایک امید بھی جاگتی ہے کہ اچھا اگر وہ کہہ رہا ہے تو شاید خود ہی چھوڑ دے گا. تو یہ وہ طریقے ہوتے ہیں کہ جس سے گھر والے مریض کے علاج کے حوالے سے سوچتے ہوئے پھر گھبراتے ہیں اور وہ پھر سے مریض کو چانس دیتے ہیں کہ شاید یہ خود سے نشہ چھوڑ دے. ایک اور ہر بات جو اکثر نشے کے مریض استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہ جب بھی نشے کی وجہ سے کوئی گھر پہ کوئی کرائسس ہوا ہوتا ہے، کوئی تازہ کوئی معاملہ خراب ہوا ہوتا ہے، تو مریض اس کے بعد اچانک سے کچھ ایسا کرتا ہے کہ جو کہ گھر والوں کو بہت اچھا لگتا ہے. گھر والے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے اور مریض کچھ ایسی اچھی بات کر دیتا ہے، کوئی ایسا اچھا کام کر دیتا ہے کہ جس کے وجہ سے وہ جو تازہ نشے کی وجہ سے کرائسس ہوا ہوتا ہے، گھر والے اس کو بھول جاتے ہیں اور درگزر کر دیتے ہیں. جیسے اگر مریض ساری رات گھر نہیں آیا نشے استعمال کرنے کی وجہ سے اور وہ اپنے نشہ کرنے والے دوستوں کے پاس بیٹھا رہا اور ساری رات گھر والے فون کرتے رہے ہیں اور اس کا انتظار کرتے رہے ہیں کہ وہ کدھر ہے، یا گھر میں کوئی دعوت تھی اور مریض کو اس میں شامل ہونا تھا اور وہ اس میں پہنچ نہیں سکا کیونکہ وہ نشے کا استعمال کرتا رہا ساری رات اور گھر نہیں آ سکا. تو بعض اوقات مریض جب اگلے دن گھر آتا ہے تو وہ کچھ تحفے لے کے آئے گا، کچھ ان کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئے گا اپنے گھر والوں کے لیے، اور بہت ہی اچھے موڈ میں جب آئے گا. اور گھر والے کیونکہ پہلے سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب وہ گھر آئے گا تو پھر ہم اس سے ناراض ہوں گے اور اس سے کہیں گے کہ تم ساری رات کدھر تھے. لیکن جب وہ مریض کو اچھے موڈ میں دیکھتے ہیں اور وہ گھر آتا ہے اور بہت سارے تحفے لے کے آتا ہے اور گھر والوں کو کہتا ہے کہ چلو آج ہم کہیں پکنک پہ چلتے ہیں، جب وہ بہت اچھے موڈ میں آتا ہے تو گھر والے پھر سوچتے ہیں کہ اب اس کا موڈ اتنا اچھا ہے تو اب اگر ہم ایسی کوئی بات کریں گے تو کہیں اس کا موڈ خراب نہ ہو جائے اور
ہم اگر کہیں گے کہ تم کدھر تھے ساری رات اور یہ نشہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا، اگر اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو وہ مائنڈ کر جائے گا، اور گھر میں پھر ایک خوشگوار سا ماحول پیدا ہو گیا ہے اس کے اچھے موڈ کی وجہ سے، تو کہیں وہ پھر سے وہ ماحول خراب نہ ہو جائے، تو گھر والے پھر درگزر کر دیتے ہیں اور وہ لیٹ گو کر کے موو آن کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا چلو اب تو اس کا موڈ اچھا ہو گیا تو اب اس موضوع میں نہ ہی بات کریں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آف بیٹ ٹرک ہے. آف بیٹ ٹرک کا مطلب ہے کہ پیشنٹ اچانک سے کچھ ایسا ان ایکسپیکٹڈ کرتا ہے کہ وہ جو نشے کی وجہ سے گھر والوں کو غصہ تھا کہ یہ راتوں کو گھر کیوں نہیں آ رہا، باہر کیوں رہتا ہے، یا نشے کا استعمال کر کے تو آئے دن ایکسیڈنٹس کیوں کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی طرف سے کمپلینٹس مل رہی ہیں، تو پھر گھر والے اس موضوع کو نہیں چھیڑتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ مریض کا موڈ اچھا ہے تو کہیں ہماری یہ بات کرنے سے موڈ خراب نہ ہو جائے. سو یہ بھی ایک حربہ ہوتا ہے کہ جس سے پیشنٹ اپنے گھر والوں کی توجہ اس کے نشے کی بیماری کے اوپر اور اس کے علاج کی طرف نہیں جانے دیتا.